ان کے اس کمپنی کو آگے بڑھانے والے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ہمارے درمیان جناب عبداللہ مبارک صبح سے لے کر کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں رات 3 بجے بیٹھ کر انہوں نے سیٹ اپ کیا فارغ ابناء ضیاء کمیٹی کے ساتھ، اور وہاں پر بھی رہتے ہوئے ساری تیاریاں کرتے ہیں. گرین پیراڈائز میں جو گزشتہ سال پروگرام ہوا تھا، ماشاءاللہ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم فارغین کی طرح یہ بھی یہاں کے ایک فارغ ہیں. چونکہ صحافت میں آپ بڑا مقام رکھتے ہیں، بہت ہی محسن ہم تماموں کے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سے متعلق بیان کریں عبداللہ مبارک صاحب. اور وضاحت کرتا چلوں کہ یہ وہاں کے مینیجر بھی ہیں جناب عبداللہ مبارک صاحب. عظیم ادارہ جامعہ ضیاء العلوم کنڈلور کی مقدس نسبت کا تاج اپنے سروں پر سجانے والے فضلائے کرام، معزز بانی جامعہ و صدر جلسہ حضرت مولانا عبید اللہ ابو بکر ندوی صاحب، اور اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز مہمانان کرام، السلام علیکم. عزیزو، مجھے اس موقع کی نسبت سے ایک شعر اچانک یاد آ گیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. آج کا یہ بامقصد بزنس ورکشاپ یقیناً علماء کرام کے لیے، ابناء ضیاء کے لیے اور پورے ملک میں موجود دیگر دینی اداروں کے علماء کرام کے لیے یقیناً مشعل راہ ثابت ہوگا. دوستو، علماء اور تجارت کا عنوان شروع سے ہی کچھ ایسا رہا ہے جس کو لے کر سماج میں منفی رسپانس اور سامنے آتی ہے. یہ معاشرے کی تنگ نظری سمجھی جائے یا کچھ اور، میں اس تعلق سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ حیات مبارکہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 12 سال کی عمر میں اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی تاجر بن کر صادق الامین کا لقب بھی پایا. آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ پڑھیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ پڑھیں. تجارت اور شریعت کی دوری نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں اس کی ترغیب دیتا ہے. اسے اپنا کر دین و دنیا دونوں جہانوں میں سرخروئی حاصل کریں گے، اور یہ جب تجارت میں کامیاب ہوں گے تو یقیناً ان کی کامیابی، ان کی مالداری کا اثر اپنی مادر علمی جامعہ ضیاء العلوم پر بھی ضرور نظر آئے گا. وہ اپنی فراخ دلی سے یہاں پر بھی مسلسل یہاں کی ترقی کی کوشش کرتے رہیں گے. دوستو، میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو ورکشاپ تھا، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ بزنس ٹرینر اشفاق شاہ صاحب نے شرکت کی، اور جس طرح سے میں صبح سے یہاں پر ماحول دیکھ رہا ہوں علماء کرام کے مابین اور علماء کرام کے درمیان، میں اکثر دینی و علمی مجالس میں شرکت کرتے رہتا ہوں. وہاں پر میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ علماء کرام ایک جگہ کسی مجلس میں شاید ہی آدھا 1 گھنٹہ ٹک کر بیٹھ سکتے ہو. کوئی نیا اسپیکر ہے، روایت سے ہٹ کر اگر بات ہو رہی ہے تو، لیکن مجھے کافی حیرت و تعجب ہوا کہ مسلسل 3 گھنٹے تک بیٹھ کر آپ نے اشفاق شاہ صاحب کی جو ٹریننگ تھی اسے سنا، ان کے ساتھ انوالو ہوئے، ان کی ایکٹیویٹی وغیرہ میں آپ نے شرکت کی. اور تجارت میں علماء کا جو کردار رہا ہے، میں خود بحیثیت صحافی کی حیثیت سے میں نے اپنا گریجویشن مکمل کیا. اس کے بعد عروس البلاد ممبئی میں نے اپنی بزنس ٹریننگ مکمل کرتے ہوئے مولانا سمیر قاضی ندوی صاحب سے میرا تعلق ہوا. میں محض 1 برس کے لیے تجارت کی
تربیت حاصل کرنے کے لیے، ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے ماس کمیونیکیشن کیا ہوا تھا، ماس میڈیا کیا ہوا تھا، مجھے پرنٹنگ انڈسٹری میں تجربہ حاصل کرنا تھا، تو مولانا سمیر قاضی ندوی صاحب کے پاس میں محض 1 برس کے لیے آیا تھا، ان کی تربیت میں، ان کے ماتحت تربیت حاصل کرنے کے لیے. لیکن الحمدللہ آج میں اس وقت جب کھڑا ہوں 2024 میں، تو 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ علماء کرام اگر تجارت میں آ جائیں تو وہ دینی و عصری علوم دونوں پر چھا سکتے ہیں. اور مجھ جیسے نوجوان جو کہیں نہ کہیں ایک وقت تھا ہم دین سے دوری ہوا کرتی تھی، ہم نے اپنے اخلاق کو بھی سدھارا، ہم نے اپنی تجارت میں اپنی بزنس کی جو ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اس میں بھی کافی نکھار پیدا کیا. تو میں آپ سبھی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے صرف اتنی ہی ایک اللہ پاک سے امید، لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ تجارت میں اتر رہے ہیں تو مستقل مزاجی کو اپنائیے، مستقل مزاجی کے ساتھ کیجیے کام. ہر عالم کے پاس اتنی مالیت تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے. بقیہ میں نے اپنے پریزنٹیشن کے دوران ایک شعر کہا تھا کہ تدبیر کے دستے زرری سے، تدبیر کے دستے زرری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے.